الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على أشرف الموجودات وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. بزرگان محترم، قبل اس کے کہ میں دو چار کلمات عرض کروں، آپ حضرات سے ایک درخواست میں کرتا ہوں، بہت مؤدبانہ طریقے سے آپ حضرات کا بہت احترام کرتے ہوئے، کہ آپ حضرات مجلس میں ذرا مل کے بیٹھیں۔ ہمیں افسوس ہے کہ مسلمانوں کو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں جو فرض کی ہیں، اس میں ہمیں بتایا کہ جب امام کے پیچھے ہم کھڑے رہتے ہیں تو پوری صف بنا کر اور کندھے سے کندھے ملا کر کھڑا رہتا۔ یہ اس بات کی ہمیں تربیت دی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کی زندگی میں نظام ہے، مسلمانوں کی زندگی میں اتحاد ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر صفوں کے اندر اگر آپ لوگوں نے کجی کی تو دشمن اور شیطان تمہارے دلوں کے اندر کجی پیدا کر دے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ مسلمان جہاں کہیں بیٹھے وہ آپس میں مل کر بیٹھیں، جڑ کر بیٹھیں۔ یہ امت ایسی ہے کہ یہ تو ایک دوسرے کے ساتھ لگی ہوئی اور محبت کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا اس کا بہت شیوا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں کہیں جلسہ ہوتا ہے تو مسلمان انتشار کے حالت میں، کوئی یہاں بیٹھا ہے، کوئی اس طرف بیٹھا ہے، کسی کی کوئی حیت ہے، کسی کی یہ حیت ہے۔ یہ میرے خیال میں کسی مہذب مجلس کا طریقہ نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں گے کہ جہاں مہذب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ بہت ہی منظم طریقے سے، ہمارے یہاں کرسیوں کا رواج نہیں ہے لیکن ہم تو صف میں بیٹھنے کے عادی ہیں۔ تو اگر یہ بات طے کی جائے کہ جب جلسہ ہو تو صف کے مطابق اگر بیٹھے تو کوئی بھی آدمی باہر کا آنے والا دیکھے تو اس کو اندازہ ہوگا کہ ایک منظم قوم ہے، یہ آپس میں جڑی ہوئی قوم ہے، ان کا دل ایک دوسرے سے لگا ہوا دل ہے۔ ہم جس کیفیت میں یہاں بیٹھتے ہیں وہ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا منہ ادھر ہے، اس کا منہ ادھر ہے، کوئی ادھر بیٹھا ہے، کوئی ادھر بیٹھا ہے۔ یہ سلسلہ ہمارا بہت ہی غلط ہے اور میں بہت مؤدبانہ طریقے سے آپ حضرات سے درخواست کروں گا کہ آئندہ آپ اس کا خیال کریں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں سکھلایا گیا ہے کہ ہماری زندگی کیسی منظم ہونی چاہیے، ہمیں کیسے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر اتحاد کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس وقت میں اسلامک فاؤنڈیشن کے اس درجے حفظ میں آج 17 بچوں نے قرآن مجید حفظ مکمل کیا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو ان کا حفظ مبارک فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو، ان کے رشتہ داروں کو، ان کے اساتذہ کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ میرے دوستو، یہ حفظ کی نعمت جو ہے وہ دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ سب سے بڑی نعمت اگر اللہ تعالیٰ کسی کو عنایت فرماتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو حفظ کی دولت سے مالا مال فرمائے اور وہ قرآن مجید کو اپنے سینے میں محفوظ کرے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس کتاب کے بارے میں آیت نازل فرمائی، ارشاد ربانی ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے اس ذکر کو، اس کتاب کو، اس قرآن کو اتارا،
ہم اس کی حفاظت کریں گے قیامت تک، اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا۔ اب اللہ تعالیٰ حفاظت کیسے کریں گے؟ اپنے ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے سینے میں معجزے کے طور پر اللہ تعالیٰ قرآن شریف کو محفوظ فرما دیتے۔ دنیا کی کوئی کتاب دوسرے مذہب کی، وید ہو، انجیل ہو، تورات ہو، یا کوئی اور کتاب ہو، پارسی لوگوں کی کتاب، ہم نے نہیں دیکھا کہ دنیا میں کوئی آدمی اس پوری کتاب کا حافظ ہے۔ یہ تو قرآن شریف کا معجزہ ہے، یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے کہ اتنے چھوٹے چھوٹے بچے، کوئی اسکول میں جا رہا ہے، کوئی کہیں ہے، کیسے ماحول میں ہے، پھر یہ ٹورنٹو کے ماحول میں اللہ رب العزت نے کتنا بڑا کرم فرمایا کہ آج 17 بچے ہمارے سامنے حفظ کلاس کی فارغ ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں نے سنا کہ 8 بچیوں نے بھی قرآن مجید حفظ کیا۔ اللہ مبارک فرمائے، یہ بڑی اچھی نشانی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کا ظہور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس کی حفاظت کروں گا۔ یہ بچے اس اللہ کے وعدے کو پورا کرنے کا ایک ذریعہ بن رہے ہیں، تو ان کی بڑی قیمت ہے، اللہ کے نزدیک بھی بڑی قیمت ہے، انسانوں کے نزدیک بھی بڑی قیمت ہے۔ ماں باپ کے لیے اس سے زیادہ بڑا خوشی کا دن کوئی نہیں ہو سکتا۔ میرے دوستو، ہمارا کوئی لڑکا ڈاکٹر بن جاتا ہے، انجینئر بنتا ہے، سائنٹسٹ بنتا ہے، کوئی کسی اور لائن میں، تو ہم لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ بعض مرتبہ کوئی لائر بن گیا تو بڑی پارٹی ہوتی ہے ہوٹلوں میں کہ بھئی ہمارا لڑکا وکیل بن گیا ہے، لائر بن کر آیا ہے، اور اس کی بڑی خوشیاں منائی جاتی ہے۔ میں بہت دیر سے دیکھ رہا ہوں کہ یہاں 17 بچے ہیں، ان کے کچھ رشتہ دار بیٹھے ہوئے ہیں۔ عامت المسلمین کو گویا کوئی خوشی ہی نہیں ہے اس کی، ورنہ یہ مسجد تو پوری بھر جاتی۔ جب مسلمانوں کو یہ پتہ چلتا کہ اللہ تعالیٰ نے آج یہ موقع دیا ہے کہ ٹورنٹو کے اندر 17 بچے قرآن مجید حفظ کر رہے ہیں، تو لوگوں کا دل اچھلنے لگنا چاہیے کہ اللہ تیری کتنی بڑی نعمت ہے جو اس سرزمین کو تو دے رہا ہے۔ چند سال پہلے یہاں اس ٹورنٹو میں یہ حال تھا کہ باہر سے حفاظ آتے تھے اور قرآن مجید سناتے تھے، اور آج اللہ کا فضل ہے کہ ہر مسجد میں یہ طے کرنا مشکل ہوتا ہے کہ کتنے بچوں کو ہم یہاں موقع دیں قرآن سنانے کا۔ ابھی کل جلسہ ہوا تھا جامعہ ابوبکر میں، مولانا نے رپورٹ میں سنایا کہ تقریباً 49 بچے وہاں اس مدرسے میں حافظ ہوئے اب تک۔ اب یہاں کتنے بچے حافظ ہو گئے ہوں گے اسلامک فاؤنڈیشن، اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ رب العزت اپنے اس دین کو، اللہ رب العزت اپنے اس پیغام کو قیامت تک باقی رکھنا چاہتے ہیں، کہ ہمارے ہاں سے کتنے لوگ یہاں آئے جن کی نیتیں کمانے کی ہیں، ڈالر لینے کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے بچوں کو یہ دین دینا شروع کیا تاکہ اس سرزمین پر جو بھوکی ہے، ہدایت کے راستے سے جو محروم ہیں، اللہ تعالیٰ ان بچوں کے ذریعے سے اس ہدایت کو اللہ تعالیٰ عام کرنا چاہتے ہیں۔ میرے دوستو، دنیا میں انسانیت کو کامیابی کے 2 ہی راستے ہیں، ایک یہ ہے کہ وہ اللہ کی اس کتاب کو سمجھے اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرے، اس کے ساتھ لگائے۔ دوسرا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہو۔ یہ 2 بہت بڑے وسیلے ہیں اس دنیا میں نجات کے، دنیا میں کامیابی کے۔ لَقَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے پاس نور آیا ہے اور کتاب مبین آئی ہے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ نور سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اللہ کے رسول کو، اللہ تعالیٰ کے رسول کو ہمارے لیے بھیجا، اور اللہ کی کتاب آئی، کتاب اللہ اور رسول اللہ، کتاب اللہ اور رسول اللہ، یہ دونوں کو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ کتاب بھی بھیجی اور کتاب کو عمل کرنے والی ایک ذات بھیجی جو پوری کی پوری جو اللہ کی کتاب ہے اس کو اپنی زندگی میں اس نے اتارا ہوا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وارضاہا، ان کی خدمت میں کچھ لوگ آئے اور انہوں نے ان سے پوچھا کہ ام المؤمنین کیف کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں بتائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے۔ یہ سوال کیا ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، تو انہوں نے فرمایا کہ اما قرأت القرآن، تم نے قرآن شریف نہیں پڑھا؟ کان خلقہ القرآن، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم پوچھتے ہو، وہ تو سراپا قرآن تھے، آپ کے اخلاق مجسم قرآن تھے۔ قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے کہ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عمل نہ ہوا ہو، قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے کہ صحابہ نے اس پر عمل نہ کیا ہو۔ یہ لوگ روشنی کے منار تھے، اسی لیے صحابہ نے چونکہ قرآن کی ایک ایک آیت کو پڑھا اور اس پر عمل کیا، اور وہ ہمارے لیے نمونہ بن گئے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ اصحابی کالنجوم، یہ میرے صحابہ جو ہیں وہ ستاروں کی طرح ہیں، بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ،
ان میں سے تم جس کی بھی پیروی کرو گے تمہیں راستہ مل جائے گا, تم راستے پہ پڑ جاؤ گے, کیونکہ انہوں نے قرآن کو اپنی زندگی میں اتارا. آج بھی میرے بھائیوں پوری انسانیت جو بھٹک رہی ہے اس کا نجات کا یہی ذریعہ ہے کہ امت اسلامیہ خاص طور پر اس بات کی ذمہ داری کو محسوس کرے کہ دنیا کے انسانوں تک ہم اس قرآن کے پیغام کو پہنچائیں. ہمارا یہ پہلا فرض ہے. ابھی تو ان بچوں نے قرآن مجید زبانی یاد کیا, یہ بڑی مبارک بات ہے. قرآن مجید کی ختم پر اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو جنت میں بلند مقام عطا فرمائیں گے. ان کو اللہ تعالیٰ شفاعت کا حق عطا فرمائیں گے کہ اپنے رشتہ داروں میں سے 10 کو جو گنہگار تھے ان کو اللہ تعالیٰ کے جہنم سے بچا کر جنت میں یہ لوگ لے جائیں گے. دنیا کی کوئی ڈگری ایسی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی آدمی ڈاکٹر بن جائے, بہت اچھا ہے, بہت اچھا کمائے گا, وہ کوئی سائنٹسٹ بن جائے, بہت اعلیٰ قسم کی بات ہے, لیکن انتقال کے بعد اس کو یہ حق اللہ کے یہاں تو نہیں ملنے والا کہ وہ 10 آدمیوں کو جنت میں لے جائے. انشاءاللہ یہ لے جائیں گے. یہ جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے بچے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ فضیلت دی ہے کہ سفارش کریں گے قیامت کے دن اپنے رشتہ داروں. اتنی بڑی فضیلت جب حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی, پھر ہمارے لیے اس سے زیادہ کیا خوشی کا موقع ہو سکتا ہے. میرے بھائیوں مجھے بڑی خوشی ہوئی کل جب مجھے معلوم ہوا کہ 8 بچیوں نے بھی یہاں قرآن مجید حفظ کیا. اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جو اس سرزمین پر ہمارے اوپر آ رہی ہے. اب ہم غفلت نہ کریں. یہ عورتیں جو پڑھ رہی ہیں یا یہ بچے جو قرآن پڑھ رہے ہیں ان کو ہم قرآن کے معنی سمجھائیں, ان کو عربی سکھائیں, ان کو بتائیں کہ اس قرآن میں اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے انسانوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں. ہمارا فریضہ ہے کہ یہ 30 پارے کا قرآن ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں. میں نے پہلے بھی 1-2 مرتبہ یہاں جلسے میں یہاں اسلامک فاؤنڈیشن کے ہمارے جو ارکان ہیں جو مجلس شورا کے لوگ ہیں ان سے میں نے درخواست کی تھی یہیں سے کہ آپ لوگ کوشش کریں کہ عالمیت کا کورس بھی ساتھ ساتھ شروع کر جائیں تاکہ یہ جو بچے قرآن مجید جنہوں نے حفظ کیا ہے وہ اس کے معنی بھی سمجھنے لگے, وہ اس معنی کو سمجھ کر اسے اپنے زندگی میں اتارے اور پھر وہ دنیا میں بسنے والے انسان کو اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام پہنچائے. ساری دنیا محتاج ہے قرآن کریم. میرے دوستوں, عورتوں کو اللہ تعالیٰ اگر یہ بات نصیب فرما دے کہ وہ قرآن کو سمجھیں اور پھر اپنے اپنے حلقے میں دین کی بات پھیلائیں تو پورا ماحول درست ہو سکتا ہے. ہمارے یہاں ایک دیہات ہے بروچ ضلع میں, وہاں ایک لڑکیوں کا مدرسہ شروع ہوا ہے ابھی 5-6 سال سے. وہاں کے محترم صاحب نے ان تمام بچیوں کو یہ بات سمجھا دی کہ جب آپ جائیں اپنے گھر پر تو ہر جمعرات کو اپنے پورے محلے کی عورتوں کو اپنے گھر میں جمع کریں اور ان کے سامنے تعلیم کریں. ہم ابھی گزشتہ سال وہاں گئے تو انہوں نے کہا کہ اس کا ایسا اثر ہوا کہ پورے گاؤں میں ایک قسم کی دینی فضا پیدا ہونے, کیونکہ ہر بچے جو اپنے گھر جاتی ہے وہ اپنے محلے کی عورتوں کو, محلوں کی عورتوں میں یہ بچیاں اگر کام کرے گی تو دینی مزاج بنے گا. میرے بھائیوں, سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کا اسلام تو اس کی وجہ سے ہوا تھا کہ فاطمہ بنت خطاب قرآن پڑھ رہی تھی, ان کی سوز و گداز کی قرات نے حضرت عمر کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا. وہ تو تلوار لے کر نکلے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں اور آپ کا کام تمام کر دیں, نعوذ باللہ. لیکن جب راستے میں ملے تھے ایک صحابی, انہوں نے کہا عمر تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری بہن بھی مسلمان ہو گئی, تو وہ غصے میں آ گئے اور وہ اپنی تلوار لے کر وہاں گئے, دیکھا تو وہ قرآن شریف پڑھ رہی تھی اور قرآن شریف پڑھنے کے بعد ان کو اتنا غصہ آیا, بہن کو بھی تھپڑ مارا, ان کے بہنوں کو بھی. لیکن جب بہن نے یہ کہا کہ تم سے جو کچھ ہو کر لو, ہم تو اس دین کو چھوڑنے والے ہیں. وہ تو خطاب کی بیٹی تھی, عمر کی بہن تھی, وہ کہاں ماننے والی. تو انہوں نے کہا کہ اچھا بتاؤ تم کیا پڑھ رہی تھی. تو جب ان کے سامنے یہ آیت نازل ہوئی کہ طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ, تو ان کا دل نرم ہو گیا. یہ وہ قرآن ہے کہ جس نے عمر جیسے آدمی کو جو اتنا سخت مزاج تھا اس کی چند آیتوں نے اس کی زندگی بدل دی. آج بھی میرے دوستو اگر سوز و گداز کے ساتھ ان کو قرآن کو پڑھا جاتا ہے تو لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی ہیں. ابھی میں نے 2-4 دن پہلے کچھ قصے ایسے پڑھے کہ ایک غیر مسلم کسی آفس میں کام کرتے تھے سعودیہ میں, ایک مسلمان وہاں کے پاکستان کے وہاں آفس میں کام کرتے تھے, وہ نماز پڑھتے تھے. وہ دیکھتا تھا کہ یہ نماز بچھا کر پڑھتے ہیں تو وہ قرآن سنتا تھا. اس نے کہا کہ کیا کتاب تم روزانہ پڑھتے ہو. اس نے قرآن شریف کی آیتیں بتائی. پھر انہوں نے کہا اچھا مجھے بھی کچھ آپ سمجھاؤ. تو جب انہوں نے قرآن مجید کے آیات کے ترجمے اسے بتایا تو کہا مجھے پورا قرآن شریف دو. تو انگریزی ترجمے کا قرآن شریف اس کو دیا گیا. وہ فلپائن کا رہنے والا تھا, وہ آدمی جو اس کے ساتھ کام کر رہا تھا. تو جب اس نے قرآن شریف کی آیتیں پڑھنی شروع کر دی اس کے دین کی دنیا بدل.
یہ کتاب تو ایسی کتاب ہے کہ اچھوں کا ذہن اس سے تبدیل ہو جاتا ہے، بشرطے کہ ہم سوز و گداز کے ساتھ، صحت کے ساتھ، پوری دل لگی کے ساتھ انسانوں تک اس قرآن کو ہم پہنچائیں۔ میری اور آپ کی یہ ڈیوٹی ہے، ہر ایک مسلمان کا یہ فرض ہے، اور ان بچوں کا خاص طور پہ یہ فرض ہے کہ وہ قرآن کے معنی کو سمجھیں، قرآن کے معنی کو سمجھیں۔ قرآن نے جس زندگی کا طریقہ ہمیں بتایا ہے اس پر ہم عمل کریں۔ ہماری زبان سے جو قرآن کے الفاظ نکلتے ہیں، ہمارا عمل بھی اسی طرح ہمارا ہونا چاہیے انسانوں کے سامنے۔ آپ دیکھیں گے کہ اگر مسلمان کسی بھی خطے میں جا کر اس طریقے کی کوئی بات کرتے ہیں تو لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ میں ابھی ایک ہفتے پہلے پناما گیا تھا، ایک جماعت وہاں سے گئی ہوئی تھی کیوبا۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جنرل کاسٹرو جو ہے کیوبا کے، وہ تو ملحد ہے، کمیونسٹ ہے، اس کے ملک میں نہ مسجد میں جانے کی کسی کو اجازت ہے نہ کچھ نہیں۔ عجیب اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ اپنے دین کو کس طرح پھیلا رہے ہیں، اس کی ایک مثال میں پیش کرتا ہوں۔ وہاں کیوبا کی گورنمنٹ نے جب پاکستان میں زلزلہ آیا کشمیر کی طرف، اور بہت بڑے بڑے دیہات وہاں ختم ہو گئے، ٹیلی ویژن پر لوگوں نے دیکھا، کیوبا کی گورنمنٹ نے پاکستانی گورنمنٹ کو یہ لکھا کہ آپ کے یہاں کے اسٹوڈنٹس کو 1000 اسٹوڈنٹس کو ہم وظیفہ دیں گے، کیوبا بھیجو۔ تو پاکستان کے بچے آئے یا کیوبا میں، اور اس میں 180 لڑکیاں بھی ہیں۔ عجیب اللہ تعالیٰ کس طرح نظام بدلتا ہے۔ جب یہ لڑکے یہاں آئے، ان کو ہاسٹلوں میں رکھا، انہوں نے مطالبہ کیا کہ بھائی ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو یہ حرام گوشت نہیں کھا سکتے، تو اس کے لیے الگ انتظام کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو نماز کے لیے بھی جگہ چاہیے، تو وہ بھی انتظام ہوا۔ لیکن پھر بھی وہ لڑکے جو پاکستان سے آئے تھے، ان کے ذہن میں دین نہیں تھا، ان کی داڑھی بھی نہیں تھی، سب ایسے ہی تھے۔ لیکن اتفاق ہوا کہ ایک ایکسیڈنٹ میں ایک بچے کا انتقال ہو گیا، تو وہ بچوں نے سوچا کہ ہم لوگ یہاں کیوبا میں ہے، یہ تو ایک کمیونسٹ ملک ہے، اگر خدا نہ خواستہ ہمارا بھی ایسا حال ہوگا، اور وہ فکر میں پڑے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عجیب ان کے دل میں بات ڈالی کہ نہیں بھائی ہماری یہ زندگی صحیح نہیں ہے، ہمیں تو اسلام کا مطالعہ کر کے پڑھنا چاہیے۔ تو یہ جو جماعت ابھی میری موجودگی میں وہاں جا کر، میں وہاں تھا اور وہ جماعت واپس آئی تھی کیوبا سے، وہ کہنے لگے مولانا ہم حیران ہو گئے کہ جو بچے جن کی داڑھی نہیں تھی ایسے آئے تھے، اب ان کے چہروں پر داڑھی ہے، وہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، وہ ہوٹلوں میں اور اپنے کمرے میں، وہاں کسی مسجد میں یا کسی اور ایسی جگہ پر جو عام پبلک جگہ ہے اجتماع کرنے کی اجازت نہیں ہے کیوبا میں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اپنے حلقوں میں ہم کام کرتے ہیں، اور ایسی دینی فضا دیکھی تو وہ لوگ حیران تھے، یا اللہ یہ کیسی تبدیلی آ گئی کہ جو بچے پاکستان میں جو اسلامی جمہوریہ کہلاتا ہے وہاں دین پر نہیں تھے، وہاں نماز نہیں پڑھتے تھے، وہاں داڑھی نہیں رکھتے تھے، اور کیوبا کمیونسٹ ملک میں آ کر اللہ نے ان کو ہدایت کے دروازے۔ اللہ یستبی من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اپنی طرف کھینچتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ ہدایت کے 7 چشمے اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہیں میرے دوستو۔ اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی ٹورنٹو کے اندر بستی ہے، یہ اگر اپنے دل میں ٹھان لے کہ ہم قرآن کو پڑھیں گے، ہم قرآن شریف کے معنی کو سمجھیں گے، ہم قرآن شریف پر عمل کریں گے، اور دنیا میں بسنے والے انسانوں کو اس کی دعوت دیں گے، تو میرے دوستو دنیا بدل جائے گی۔ ہم تو آئے ہیں اس لیے کہ ہم خدا کے پیغام کو پہنچائیں۔ دنیا تو آج ہے کل نہیں ہوگی۔ یہ دنیا کی زندگی 50 سال 60 سال 70 سال اس سے زیادہ نہیں ہے، اس کے بعد تو ہمیں انتقال کرنا ہے، اللہ کے سامنے جا کر کھڑا ہونا ہے۔ اللہ کے یہاں اس نعمت کی، اللہ نے جو ہم کو ایمان کی دولت دی ہے، اللہ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہمیں عطا فرمائی ہے، اے اللہ کے بندو اس کا خیال کرو۔ مسلمانوں کی عجیب و غریب حالت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ بھی نہیں کرتے، اور وہ اپنی زندگی میں دوسرے لوگوں کے طریقے پر چلتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ 1951 میں مکہ شریف گئے، تو وہاں عرب نوجوانوں نے ان کو اپنے انجمن میں دعوت دی، جو ایک ادبی انجمن تھی۔ وہ بڑے بڑے لوگ جو آیا کرتے تھے مکہ میں، ان کو دعوت دے کر ان سے لیکچر کراتے تھے، تقریر کراتے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب وہ مصر کے اندر جمال عبد الناصر کا دور تھا، اور وہاں عرب نوجوان پاگل ہو گئے تھے اس کے پیچھے، اور یہ حال تھا، یہ ہو گیا تھا مسلمانوں کا کہ وہ اسلام اور قرآن اور صرف منہ موڑ کر عبد الناصر جو بات کہتا تھا اس پر انگلی اٹھاتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ عبد الناصر ایک ایسا انقلاب کرنے والا ہمارا لیڈر پیدا ہوا ہے کہ اس کا انقلاب جو ہے وہ اسلام کے پچھلے دور کے انقلاب سے زیادہ ہے، ایک بہت ہی
बदनसीब मुसन्निफ मिस्र का, बहुत बदनसीब मुसन्निफ, मैं तो उसे बदनसीब इसलिए कहूंगा कि उसके कलम से जुमले निकले वहां, और वो भी एक दीनी पर्चे के अंदर उसने ये जुमला जब लिखा कि इन सौरत अब्दुल नासिर आम अशमल मिन सौरत मोहम्मद सल्लल्लाहु, तो मौलाना अली मियां साहब तड़प के रह गए, अरे मुसलमानों में ये हालत हो गई है कि आज एक अब्दुल नासिर जैसे आदमी के इनकलाब को, उसके रेवोल्यूशन को ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रेवोल्यूशन से अच्छा समझ रहे हैं। तो मौलाना का दिल तड़पने लगा। तो मौलाना ने वहां एक तकरीर फरमाई, अरब अरब नौजवानों के सामने तकरीर फरमाई, और उन्होंने एक जुमला कहा कि अरब के नौजवानों, इन सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुवा रूहुल आलमिल अरबी वल इस्लामी। इस बात को अपने जहन में बिठा लो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलम अरबी और आलम इस्लामी की रूह हैं। अगर ये उम्मत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने ताल्लुक को तोड़ेगी तो बर्बाद हो जाएगी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला के उस जुमले को याद करो कि उन्होंने कहा था, नहनु कौमुन अअज़्ज़ना अल्लाहु बिल इस्लाम, नहनु कौमुन अअज़्ज़ना अल्लाहु बिल इस्लाम। हम तो एक ऐसी कौम है कि अल्लाह ने हमको तो इज्जत इस्लाम की वजह से दी है। अगर हम इस्लाम को छोड़ेंगे तो हम पसे पुष्ट चले जाएंगे। आज जो हमारी हालत इस दुनिया में है कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज में फरमाया गया था कि गोसा उनका गोसा इस सैल, जहाज की तरफ पानी के दरिया के अंदर जो सैलाब आता है और उसमें जो कचरा बहता है, उसकी तरह हमारी हालत हो चुकी है इस मुल्क। पूरी दुनिया में इस वक्त मुसलमानों की पोजीशन ये है कि गुस्सा उनका गोसा इस सैल, जहाज की तरह हमारी हालत है, कोई कीमत ही नहीं रही, इसलिए कि हमने उस निस्बत का ख्याल नहीं किया है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है और जो कुरान के साथ। कुरान जैसी किताब हमारे पास आई, हमने उसको ताकों में रखा, हम उसको बोसा देते हैं, हम उसके ऊपर इत्र लगाते हैं, हम उसको तावीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस कुरान के पैगाम को समझने की कभी नहीं कोशिश करते। अल्लाह ताला इन बच्चों को तौफीक अता फरमाए। मैं इनके वालिदैन से बहुत पुरजोर अपील करता हूं कि इन बच्चों को कुरान सिर्फ याद करा के छोड़ न दें, इनको मदरसों में भेजें, अरबी तालीम दें, इनको बताएं कि अल्लाह क्या बात फरमा रहे। दुनिया में इंसानियत की निजात इस कुरान करीम पर अमल करने में। कुरान को पकड़ेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बुलंदी नसीब फरमाएंगे, कुरान को छोड़ेंगे अल्लाह ताला नीचे गिराएंगे। इन्ना हाज़ल किताब यरफ़उ बिही अक़वामन व यदअउ बिही आखरीन। ये किताब ऐसी है अल्लाह ताला की, अल्लाह ताला इस किताब के जरिए से बहुत सी कौमों को बुलंद फरमाएंगे और इसको छोड़ने की वजह से कौमें नीचे गिर जाएंगी। ए उम्मत इस्लामिया के फर्जंदो, अगर तुम्हें बरतरी चाहिए और अब भी इज्जत की जिंदगी गुजारनी है तो इसको थामो जो कुरान करीम इन बच्चों ने याद किया है, इसके माने को समझो, इसके पैगाम को फैलाओ, पूरी दुनिया में हम इसका पैगाम लेकर जाएं। कुरान ने कैसा अच्छा अच्छा पैगाम हमको दिया है। लोग हमको कहते हैं कि मुस्लिम कौम टेररिस्ट है, और कुरान हमको ये कह रहा है कि मन कतल नफ्सन बिगैर नफ्सिन व फसादिन फिल अर्द फकन्नमा कतल अन्नास जमिया। कुरान हमको ये कह रहा है कि जिस शख्स ने किसी आदमी को बगैर किसी जरूरत के कत्ल किया, किसी फसाद के बगैर कत्ल किया, तो उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। इतनी शरारत कुरान ने बयान की। ये मुसलमान जो इस कुरान को पढ़ता है कभी टेररिस्ट हो सकता है? पागलपना है ऐसा समझना। कुरान तो हमको रहमदिली सिखलाता है, हदीस हमको रहमदिली सिखलाती है। अर्राहिमून यरहमुहुमुर रहमान, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो रहम करने वाला है अल्लाह ताला उनके ऊपर रहम करता है। इरहमू मन फिल अर्द, इरहमू मन फिल अर्द यरहमकुम मन फिस समा। ऐ लोगों, जमीन वालों पर तुम रहम करो, जमीन वालों पर तुम शफकत का मामला करो, आसमान वाला तुम्हारे पर शफकत करेगा। अल्लाह ताला हमारे इन इदारों को कायम रखे। अल्लाह ताला हमारे इन हुफ़ाज़ को बेहतरीन बदला अता फरमाए जिन्होंने बहुत अच्छा कुरान शरीफ पढ़ा। मैं बहुत खुश हो रहा था, या अल्लाह जितनी मेहनतें हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान के मदारिस में हो रही है उसका सिरा कहाँ तक पहुंचा है। यहाँ जो असातिज़ा पढ़ा रहे हैं उनमें से 3-4 असातिज़ा तो हमारे मदरसे के गुज़रा है, दरगेसा दारूम के। तो मैं अभी बैठ बैठ कर सोच रहा था कि अल्लाह तेरी कितनी बड़ी नेमत है और तूने कितना बड़ा एहसान फरमाया है कि एक छोटे से गांव में एक दारूम है, वहां से पढ़कर ये उलमा यहाँ आए हैं और कुरान पर बैठ के इन बच्चों कुरान में सही तरीके से। अल्लाह इनको बेहतरीन बदला अता फरमाए। अल्लाह हमारे इन मदारिस की हिफाजत फरमाए, अल्लाह हमारे इन मकातिब की हिफाजत फरमाए, अल्लाह हमारी इन मसाजिद की हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला हमारे इन दावत के मराकिज़ की हिफाजत फरमाए, और अल्लाह ताला दीन में और दीन के अंदर हमारा जोड़, हमारे दिलों में दीन का जोड़ पैदा फरमाए,
और कुरान से और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारी निस्बत मजबूत फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Jazakallah Hazrat Maulana Abdullah Saab for the words of wisdom. I now humbly request Sheikh Yusuf Barad to translate the speech. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I know we've been sitting for quite a long time, so I don't want to take too much time, but I will try my best in my own words to summarize the gist of the golden advices that were departed and imparted by our honorable scholar, Sheikh Maulana Abdullah Hafidhahullah.